بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں مائنڈ سیٹ میں ظفر ندیم ہوں۔ ونس اگین ایک اور ساؤتھ امریکن کنٹری جس کا ویزا آج میں لے کر آیا ہوں آپ کی خدمت میں، اور اس کنٹری کا نام ہے ایکواڈور۔ ایکواڈور اپنے بارڈرز پیرو اور کولمبیا کے ساتھ شیئر کرتا ہے، اور کولمبیا، بولیویا، یہ جو کنٹریز ہیں، پیرو، یہ تمام کنٹریز ساؤتھ امریکن کنٹریز ہیں، برازیل، ارجنٹینا، ان میں سے پیرو کے علاوہ تقریباً تمام کنٹریز کے ویزے میں آلریڈی کر چکا ہوں۔ ایکواڈور کی امپورٹنس جو ہے وہ کافی ہے، کیونکہ تقریباً 93 ڈیسٹینیشنز جو ہیں وہ اس کے لیے فری ہیں۔ اس کے پاسپورٹ ہولڈرز تقریباً دنیا کی 93 ڈیسٹینیشنز آن ارائیول ویزا فری انٹری ان کو حاصل ہوتی ہے، اور اس کا رینک جو ہے دنیا میں پاسپورٹ کا 57 ہے۔ تو اس اعتبار سے بہت کوئی اچھا بھی نہیں ہے لیکن بہت برا بھی نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک میڈیم لیول کا ایک پاسپورٹ ہے۔ اور ایکواڈور جو ہے وہ پی آر سی اور ٹی آر سی بھی پرووائڈ کرتا ہے، ٹیمپری ریزیڈنس 2 ایئرس کی، اور پھر اس کے بعد آپ 1 سال کے لیے پرماننٹ ریزیڈنسی اپلائی کر سکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد پاسپورٹ آپ کو 4 سال میں حاصل ہو جاتا ہے۔ ٹورزم کے لیے ایک بیسٹ کنٹری ہے، بہت زیادہ ہائی فائی ڈاکومنٹس درکار نہیں ہے، کوئی بہت بڑی بینک اسٹیٹمنٹ بھی درکار نہیں ہے۔ 18 ملین کا ایک چھوٹا سا ملک ہے، تقریباً 1 کروڑ 80 لاکھ، اور جو اس کا کیپٹل ہے وہ کوئٹو ہے، کرنسی US ڈالر ہے، اور لینگویج اسپینش ہے۔ اس کی کوئی بھی کونسلیٹ اور ایمبیسی پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے، اور نہ ہی اس کا ای ویزا جو ہے وہ پاکستانیوں کے لیے موجود ہے۔ تو جس طرح اور بہت ساری کنٹریز کے ویزے کے لیے پاکستانیوں کو کسی دوسرے ملک کا سفر کرنا پڑتا ہے، کسی اور کنٹری سے ویزا حاصل کرنا ہوتا ہے، بالکل اسی طریقے سے ایکواڈور کا ویزا بھی ہمیں ایران میں ایکواڈور کی جو ایمبیسی ہے وہاں سے حاصل کرنا ہوگا۔ اس کی امپورٹنس جاننے کے بعد، کنٹری کی امپورٹنس جو میں نے آپ کو بتائی ہے وہ جاننے کے بعد، اب ڈسکس کروں گا کہ اس کے کیا پروسیجر ہیں۔ میری ڈسکرپشن کے لنک کے اوپر آپ کو منسٹری آف فارن افیئرس آف ایکواڈور کا لنک ملے گا، اور پھر اس کے بعد ایمبیسی آف ایکواڈور ان ایران جو ہے اس کا ایڈریس آپ کو وہاں پہ حاصل ہو جائے گا۔ جو پہلا لنک ہے اس کے اوپر www.gob.ec EC فار ایکواڈور، یہ منسٹری آف فارن افیئرز جو ہے اس کا لنک ہے۔ اس لنک کے اوپر آپ کو ایک عدد فارم میسر ہے، بہت سارے ویزاز کی ڈیٹیل ہے، ٹورسٹ ویزا کی بھی ڈیٹیل موجود ہے، اور پی آر سی اور ٹی آر سی کیسے اپلائی کرنا ہے، ورک ویزا کیا ہوتا ہے، اسٹڈی ویزا کیا ہے، اس کی بھی تمام ڈیٹیل یہیں پر موجود ہے۔ تو یہاں پر ٹورزم کے ڈاکومنٹس کون کون سے درکار ہیں اس کی ڈیٹیل بھی موجود ہے۔ تو یہاں پر آپ نے ایک عدد فارم جو ہے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے اور اس کو فل اپ کرنا ہے۔ جو ڈاکومنٹس میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا وہ آپ نے تیار کرنے ہیں۔ 80 یورو اس کی ویزا فی ہے، 90 ڈیز کا ویزا ہے سنگل انٹری کا۔ یہ ڈاکومنٹ تیار کرنے کے بعد آپ نے اس کی ایمبیسی جو ایران میں ہے وہاں پہ ای میل کرنا ہے، اور ای میل کے ذریعے اگر پازیٹیو رپلائی آئے تو آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کو کوریئر کرنے ہیں ڈاکومنٹس، یا آپ کو ان پرسن وہاں پہ خود آنا ہوگا ایران کے شہر تہران میں اپلائی کرنے کے لیے۔ تو اگر تو وہ ڈاکومنٹس کا کہتے ہیں آن لائن آپ یا کوریئر کر دیں، کوئی لنک بھیج دیں، یا وہ یہ کہیں کہ جی آپ کوریئر کر دیں تو آپ کوریئر کر دیں، اور اگر وہ کہیں کہ جی نہیں آپ کو آ کے انٹرویو دینا ہوگا تو پھر آپ کو وہاں پر جا کر انٹرویو دینا ہوگا۔ تو یہ تمام ڈاکومنٹس اور ویزا اپلیکیشن فارم جو کہ 1 پیج کا ہے اس کو آپ نے فل اپ کر لینا ہے کمپلیٹلی۔ ویزا فیس تیار کرنی 80 یورو، اور ای میل کے پازیٹیو رپلائی پہ آپ کو ایران پہنچنا ہوگا۔
جس کے زیادہ تر چانسز ہیں، کیونکہ جو منسٹری آف فارن افیئرس کی ویب سائٹ ہے وہ یہ بات بتاتی ہے کہ جتنی بھی فارنرز ہیں ان کو ویزا جو ہے یا تو کانسلیٹ سے حاصل ہوگا یا ان کی ایمبیسی سے حاصل ہوگا۔ تو یہ تھا اس کا سمپل سا پروسیجر۔ اب میں بات کرتا ہوں کہ اس کے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ ڈاکومنٹس کی ڈیٹیل میں سب سے پہلے آپ کے پاس پاسپورٹ آتا ہے، ویلیڈیٹی 6 months، اولڈ اور پلس نیو تمام پاسپورٹس اور اس پہ لگے ہوئے تمام ویزاز۔ بایو ڈیٹا پیج یا جسے ہم کہتے ہیں انفارمیشن پیج، جس کی آپ کے فوٹوگرافس ہوتی ہے، وہ آپ نے تیار کرنا ہے۔ اس کے بعد فوٹوگراف چاہیے JPG فارمیٹ میں، کلر فوٹوگراف 5x5 سینٹی میٹر وائٹ بیک گراؤنڈ کے ساتھ، اور میکسیمم جو ویٹ ہوگا وہ فوٹوگراف کا 1 MB سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جناب 2 ڈاکومنٹس ہو گئے۔ اس کے بعد ڈاکومنٹ نمبر 3 پولیس سرٹیفکیٹ چاہیے جو کہ 3 مہینے سے زیادہ پرانا نہ ہو۔ نمبر 4 FRC فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ۔ FRC جو ہے وہ یہ بات بتائے گی کہ آپ کہ اگر فیملی کے سربراہ ہیں تو آپ کے ٹوٹل فیملی ممبرس کتنے ہیں، تو نادرا سے یہ سرٹیفکیٹ آپ کو بآسانی حاصل ہو جائے گا۔ شادی شدہ ہیں تو میرج رجسٹریشن سرٹیفکیٹ، MRC، NIC کاپی، ہوٹل ریزرویشن اینڈ فلائٹ ریزرویشن۔ یہ تقریباً 8 ڈاکومنٹس ہیں جو آپ نے تیار کرنے ہیں۔ اس میں بینک اسٹیٹمنٹ بھی آپ نے تیار کرنی ہے۔ بینک اسٹیٹمنٹ کی ڈیمانڈ انہوں نے نہیں کی ہے، لیکن آپ نے بینک اسٹیٹمنٹ بھی جو ہے وہ تیار کرنی ہے۔ اس کے ساتھ مینٹیننس سرٹیفکیٹ بھی آپ کو چاہیے ہوگا۔ تو یہ تمام ڈاکومنٹس آپ نے تیار کرنے ہیں، اور ڈاکومنٹ تیار کرنے کے بعد ایز پر آپ کی ای میل جو آپ کو ای میل آئے گی، جو آپ کو رسپانس آئے گا، آپ نے اس رسپانس پہ تمام ڈاکومنٹ کے ساتھ جو ہے وہ ایران کے شہر آپ نے جانا ہے اور وہاں پر اپلائی ہونا ہے۔ اس کے علاوہ ایکویڈور کی جو ایمبیسی ہے وہ UAE میں بھی ہے، ابوظہبی میں۔ آپ چاہیں تو وہاں بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ دوسرا آپشن یہ ہے۔ تو دونوں آپشن ہیں، تو میں بہتر سمجھتا ہوں کہ آپ ایران کے ذریعے اپلائی کریں۔ یہ تھی جناب آج کی ویڈیو ایکویڈور کے بارے میں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کامنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ کوئی کرٹیسزم، کوئی پازیٹیو کرٹیسزم، کوئی مشورے آپ کے ہیں تو ضرور پلیز تحریر کیجیے۔ I will reply as soon as possible. Take care and Allah Hafiz.